أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دو، تعالو کہ آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، ما حرم وہ چیزیں جو حرام کی ہیں، ربکم تمہارے پروردگار نے، علیکم تم پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لا تشرکوا تم شریک نہ ٹھہراؤ بہ اس اللہ کے ساتھ، شیئا کسی کو بھی، چاہے جاندار کو یا بے جان کو، وبالوالدین احسانا اور یہ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور تم قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو، اپنی بچوں کو، من املاق مفلسی کے خوف سے، غربت کے ڈر سے، نحن نرزقکم وإیاہم ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے، ولا تقربوا الفواحش اور یہ کہ تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن وہ بے حیائی چاہے کھلم کھلا ہو، وما بطن یا چھپکے سے ہو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور کسی انسان کو قتل نہ کرو، ایسے انسان کو التی حرم اللہ کہ جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق سوائے حق بات کے، حق طریقے سے اگر ہو تو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون یہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو، تاکہ تمہیں عقل آئے، تمہیں سمجھ آئے۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک باطل اور بیکار اور بے بنیاد دعوے کو بیان کیا اور پھر اس کا رد کیا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے اور شرک کرتے اور پھر کہتے کہ یہ طریقہ اللہ کو پسند بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ اس کا جواب دیا گیا ایسا نہیں ہے، نبی کی تعلیمات میں دیکھو اس طرح کی تعلیمات کسی بھی نبی کی نہیں تھیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال، اپنی مرضی سے حرام قرار دیتے ہو، یہ طریقہ درست نہیں ہے اور شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذات نے حرام قرار دی ہیں۔ تو نمبر ایک یہاں پر فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پر تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کہ ایک کے ساتھ دو خدا یا تین خدا یا زیادہ ماننا، یہ ذات میں شرک ہے۔ صفات میں شرک نہ کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم میں ایک طرف لکھے ہوئے 99 نام اللہ پاک کی صفات، اللہ قادر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ اختیار رکھنے والا ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت سونے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سے پاک ہے، بیماریوں اور تکلیفوں سے پاک ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اگر ان کے اندر شریک ٹھہرا لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی ہر جگہ پر ہے، اللہ کے علم کی طرح کوئی اور بھی علم رکھتا ہے، اللہ کی قدرت اور اختیار کی طرح کسی اور کی قدرت اور اختیار بھی ہے، یہ صفات میں شرک ہوگا۔ اور صفات کے تقاضوں میں شرک، عبادت، دعا، سجدہ، رکوع، منت، قسم صرف اللہ کے نام ہی کی مانگی جا سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے ان چیزوں کا نام لینا یا قربانی کرنا یا منت کسی اور کی ماننا،
یا نظر کسی اور کی ماننا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ انسان اس گناہ سے توبہ کے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا تو دائمی اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، دوسرا ذکر کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو ان کا ادب کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، نہ اپنے قول کے ساتھ ان کی توہین کرو، نہ اپنے فعل کے ساتھ ان کے دل آزاری کرو۔ کسی بھی اعتبار سے ایسا نہ کیا جائے جس سے ان کا دل دکھتا ہو۔ شریعت کے اندر رہتے ہوئے جس چیز کا وہ حکم دیں، تمہیں اللہ پاک نے اگر توفیق دی ہے، ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور ان کی ہر ایک ضرورت کا خیال رکھو۔ اور یہ ایک ایسا اگر دیکھا جائے تو تعلق ہے کہ اس کو اگر انسان چھوڑ دے تو یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو آخرت میں تو سزا ملتی ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور ماں باپ کا نافرمان دنیا ہی کے اندر عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ بیسیوں مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے والدین کا جو قدردان ہے، اللہ رب العزت آخرت میں تو انعامات دیتے ہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو انعامات عطا فرماتے ہیں، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا، بچیوں کو یا بچوں کو بھی قتل کر دیتے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے اور کہاں سے پلائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے نَرْزُقُكُمْ، وہ تمہیں بھی رزق دے رہی ہے۔ جو ذات تمہیں کھلا رہی ہے، کیا وہ ان بچوں کو نہیں کھلائے گی؟ وہ اپنا مقدر لے کر آئے ہیں۔ اس میں کسی بھی انداز سے آج کے دور میں مستقل بچوں کی بندش کا کروا دینا فیملی پلاننگ کے ذریعے سے، یہ بھی مستقل طور پر قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے کہ جن لوگوں نے ناجائز طور پر فتوے کہیں اور کے ہیں اور لگا انہیں کہیں اور دیا، بالکل اس چیز کی جو ہے ممانعت ہے کہ حتمی طور پر جو بچے بند کروا دیتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر کسی ضرورت کے لیے عورت کی طبیعت درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، یا اسی طریقے سے بچوں کے اندر ایک مناسب وقفہ رکھنے کے لیے تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو سکے، بالکل ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن 2-4 بچوں کے بعد یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ بس ہماری فیملی پوری ہو گئی اور اب جو ہے ہم نہیں کر سکتے، ہماری تو انکم اتنی ہی ہے، لہذا اس سے زیادہ کو ہم کیسے کھلائیں گے، تو یہ بات غلط ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ وقفہ چاہے کتنا بھی کر لیا جائے، لیکن بالکل بند کر دینا اس چیز کی شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی جب تک کہ شرعی کوئی عذر نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی رزق دے گا، تم کہاں سے رزق کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بن گئے ہو۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو اور چاہے وہ اعلانیہ ہو۔ کسی بھی بے حیائی کہا جاتا ہے انسان کے اندر سے گناہ کی نفرت ختم ہو جائے، گناہ کرتے ہوئے انسان کو ندامت اور افسوس نہ ہو، اس کو بے حیائی کہا جاتا ہے۔ باقی آج اگر دیکھا جائے جس معنی میں ہم لیتے ہیں، ہر موڑ پر ہمارے میڈیا میں کتنی بے حیائی ہے، ناچ گانے اور اس طریقے سے بیہودہ قسم کے گانے، یہ چیزیں آ چکی، اور ہمارا کوئی بھی پروگرام ہے جب تک اس طرح کی یہ بے حیائی نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے پروگرام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتے۔ اس میں کوئی تنگ نظری والی بات نہیں، ہر انسان اس بات کو دیکھے کیا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ آج ہمارا کوئی بھی چیز ہے وہ بغیر بے حیائی کے جو ہے ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکتے، اس کو ہم منا نہیں سکتے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ پھیکا پھیکا سا کام ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ تم قریب بھی نہ جاؤ بے حیائی کے کاموں کے۔ قریب کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہے زنا تک پہنچ جانا، زنا سے پہلے کے جو حالات ہیں، ناجائز تعلقات کا قائم کرنا، فون کرنا، میسج کرنا، بات کرنا، اس چیز کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ 3 وجوہات جس بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بندہ کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتا، شریعت
جہاں پر اجازت دیتی ہے وہاں پر کیا جائے، لیکن ناجائز کسی کو ویسے ہی اپنے ذاتی مفادات پر خود قانون کو ہاتھ میں لے کر قتل کرنا، اس بات کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو ہے وہ قتل ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی انسان کی وجہ سے زوال آ جائے، اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ایک انسان کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ خانہ کعبہ کی ذات سے، خانہ کعبہ کی اس بلڈنگ سے اور اس کمرے سے اور اس مقدس گھر سے بڑھ کر ایک انسان کی عزت آبرو ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ساری باتوں کی میں وصیت کر رہا ہوں، گویا کہ تاکیدی حکم دے رہا ہوں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سے کام لو، یعنی جو عقل والے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھیں گے، کرنے والے کاموں کو کریں گے اور برے کاموں سے بچیں گے، اسی کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔